ہمارے اسلاف فرماتے ہیں امت کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب امت تعلیم کو چھوڑ دیتی ہے، اور اب ہمارا زوال یہ پریشانی اس لیے کہ ہم نے اس قرآن پاک کو چھوڑ دیا ہے جو مسجد کی الماری میں پڑا ہوا ہے۔ ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے اور رو رہے ہیں، مہنگائی ہو گئی، سچی بات ہے، رو رہے ہیں، پٹرول مہنگا ہو گیا ہے، اور بھائی سب کچھ تو ہو رہا ہے، تو نے کیا کیا ہے؟ کبھی اللہ کے دربار میں گڑ گڑا کے تو رو رہا ہے؟ باپ دادا تو وہ تھے ایک چھوٹی چھوٹی دکان سے پورا خاندان پالتے تھے اور پوچھتے تھے، خدا کی قسم تھے کہ نہیں تھے؟ میں اپنے گریبان میں جھانکوں، تم سب اپنے گریبان میں جھانکو۔ ہمارے باپ دادے تو وہ تھے ریڑھی پر فروٹ بیچ کر بھی صرف گھر نہیں پورا خاندان سنبھالا ہوا تھا، لیکن آج اتنا وسیع کاروبار، وسیع پیسہ، رزق کی فراوانی، پھر بھی ہم رو رہے ہیں مہنگائی ہو گئی، مہنگائی ہو گئی۔ وہ چھوٹی چھوٹی دکانوں پر مطمئن تھے، کیوں؟ ان کا اللہ پہ توکل تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی دکانوں پر اس لیے برکت تھی کہ وہ درنگے نہیں تھے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے رنگ والے تھے۔ تو ہمارے اسلاف کہتے ہیں جب قوم تعلیم کو چھوڑ دیتی ہے تو پھر امت کا زوال شروع ہوتا ہے۔ اور توجہ کرو، نماز کا حکم ہمیں، حج کا حکم ہمیں، جہاد کا حکم ہمیں، روزے کا حکم ہمیں، اعتکاف کا حکم ہمیں، ٹھیک ہے، مسجد میں آنے کا حکم ہمیں، پڑھنے کا حکم ہمیں۔ اللہ نے جنت ہمارے لیے بنائی، صراط مستقیم اللہ نے ہمیں دیا ہے، اپنا محبوب اللہ نے ہمیں دیا، رحمت اللہ نے ہمیں دی، کشف و کرامات اللہ نے ہمیں دیے، وہ سب کچھ تو اللہ نے یار کی امت کو دے دیا ہے۔ امت در بدر کیوں رو رہی ہے؟ کوئی تو مسئلہ ہے نا بھائی۔ اور جب بیمار ہوتے ہو تو ڈاکٹر کو چیک اپ تو ضرور کرواتے ہو کہ طبیعت ٹھیک نہیں، لیکن جو روحانی طبیعت خراب ہے، کبھی کبھی رات کے ستارے بھی گنا کرو، سوچا بھی کرو کہ ہم پریشان کیوں ہیں، ہم کس ڈگر پہ چل نکلے، ہم کون سی سڑک اور کون سے موٹر وے پہ چل رہے ہیں، اور ہم نے جانا کہاں تھا، ہماری منزل کہاں ہے؟ یہ ہمیں ضرور سوچنا ہوگا۔ اگر نہ سوچا تو پھر ہماری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، ہمارے اسلاف وہ تھے، ان کے اندر ایمانداری اور سچا پن اتنا تھا ہمارے اسلاف میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا، لا ایمان لمن لا امانتہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے امانت کی پاسداری نہیں کی اس میں ایمان نہیں ہے۔ جس نے امانت کی پاسداری کی اس میں ایمان نہیں ہے۔ اور حضور نے فرمایا امانت میں خیانت کرنے کی وجہ سے ایمان کا نور چھن جاتا ہے۔ امانت میں خیانت کی وجہ سے ایمان کا نور چھن جاتا ہے۔ اب اپنے اسلاف کو دیکھیے، اپنے بزرگوں کو دیکھیے، اگر ہمارے بزرگوں میں سے کسی کا دانت ٹوٹ جاتا تھا نا بھائی جان، تو وہ پھینکتے نہیں تھے، وہ محفوظ کر لیتے تھے کہ یہ میرے پاس امانت ہے، اور جب مجھے دفن کیا جائے تو میرا دانت بھی میرے ساتھ دفن کیا جائے۔ اگر کسی کا بازو یا پاؤں کاٹ دیا جاتا تو اس کو اسی مقام پہ دفن کرتے جہاں بعد میں اس نے دفن ہونا ہوتا، کہ میں نے اللہ کو حساب کتاب دینا ہے۔ اگر کسی کو گمشدہ چیز ملتی تو وہ اس تک پہنچاتا تھا جس کی ہوتی تھی، لیکن اب تو اللہ معاف کرے۔ عرض کر رہا تھا جس قوم کے جوان بچے ٹھیک ہو جائیں، مجھے یہ بتاؤ، ہمارے سلف صالحین تو اتنے ایماندار تھے، لیکن میں تو سمجھتا ہوں یہ زوال اور پستی کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے۔ یہ جو بازار میں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جب شاپنگ کرنے جاتی ہیں تو ان کے پرس کون چھین رہا ہے؟ جب جوان بیٹیاں اور مائیں بہنیں شاپنگ کے لیے جاتی ہیں ان کے کانوں سے بالیاں کون کھینچ رہا ہے؟ ان کے موبائل کون کھینچ رہا ہے؟ ان کی عزتوں پہ حملہ کون کر رہا ہے؟ یہ ہمارے ہی بچے ہیں، یہ مسلمانوں کے بچے ہیں۔ اگر نوجوانوں، اگر تمہاری یہی عادت رہی تو پھر سن لو، اب تو زوال تھوڑا ہے، اب ہم انسان بن جائیں، اب اللہ کے بندے بن جائیں۔ اگر یہی ہماری حرکتیں رہی، اگر یہی ہمارا مزاج رہا
تو پھر سن لو، پھر اللہ قرآن پاک میں جگہ جگہ پہ فرما رہا ہے کہ میرا عذاب ان قریب آنے والا ہے، آنے والا ہے، آنے والا ہے، آنے والا ہے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، جس قوم کے جوان بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں وہ قوم ساری کی ساری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اچھا، پہلے وہ سلف صالحین ایماندار تھے، کسی کی گمشدہ کسی بیٹی کی بالی ملتی تھی نا تو اس تک پہنچاتے تھے، لیکن اب کی ایمانداری یہ ہے کہ بندہ مسجد میں نماز پڑھنے آئے نا تو اچھی جوتی دیکھ کے لے جاتا ہے، ٹھیک ہے، اچھا جوتا دیکھ کے لے جاتا ہے، یہ اب کی ایمانداری ہے۔ تو اگر مسجدوں کے جوتے محفوظ نہیں، اگر مسجدوں کے لوٹے محفوظ نہیں، اگر پانی پینے والے گلاس وہ سنگلی سے لگا کر رکھے جائیں گے تو یہ مسلمان کی بے عزتی ہے، یہ امانت نہیں، یہ امانت میں خیانت ہے میرے بھائی۔ اور سوچ، وہ صحرا سے نکلنے والا مسلمان جب وہ صحرا سے نکلا تھا، عرب کی سرزمین سے نکلا تھا، جب وہ مسلمان جاپان میں پہنچا، جب وہ مسلمان پیرس میں پہنچا، جب وہ مسلمان چین میں پہنچا، تو اس مسلمان نے کوئی تقریر نہیں کی، اس نے وہاں جا کے جمعے کو نہیں پڑھائے، اس مسلمان نے نا وہاں تبلیغ نہیں کی، درس قرآن نہیں دیا۔ وہ جو صحرائے عرب سے نکلنے والا مسلمان تھا، اس کے کردار کو دیکھ کر لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ اور پہلا مسلمان وہ تھا کہ لوگ اس مسلمان کو دیکھ کر قرآن سمجھ جاتے تھے، پہلا مسلمان وہ تھا اس کو دیکھ کر لوگ حدیث کو سمجھ جاتے تھے، پہلا مسلمان وہ تھا اس کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ اب ہمارے تو نوجوانوں نے ماشاءاللہ اتنے بڑے بال رکھے ہوتے ہیں، اگر وہ آگے جا رہا ہو تو پتہ نہیں ہوتا لڑکی جا رہی کہ لڑکا جا رہا ہے، حقیقت بات ہے۔ اب تو لڑکے اس قسم کے میک اپ کروا رہے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا زنانہ ہے کہ نوجوان جا رہا ہے۔ اس کا مطلب تیری ساری توجہ کا مرکز اپنے آپ کو چمکانا ہے۔ یہ ٹک ٹاک، کتنی لڑکیاں نوجوان اس ٹک ٹاک نے موت کے گھاٹ میں اتار دی، کتنے گھرانے اس ٹک ٹاک نے تباہ و برباد کر دیے، کتنی بیٹیوں کی عزت اس ٹک ٹاک نے پامان کر دی، کتنے گھرانے ہیں جن کا سکون اس ٹک ٹاک نے تباہ و برباد کر دیا۔ روز سوشل میڈیا پہ ڈرامہ بنا ہوتا ہے، یہ ٹک ٹاک کی تباہی ہے۔ مسلمان کی جوان بیٹی بے پردہ ٹک ٹاک پہ کھڑی ہے، مسلمان کی جوان بہن اپنا جسم دکھا کر پیسہ کما رہی ہے ٹک ٹاک پر۔ کیا یہ سیدہ عائشہ صدیقہ کی تعلیم ہے؟ کیا یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی تعلیم ہے؟ کیا یہ تیرے نبی کے گھرانے کا انداز یہ تھا؟ خدا را اپنی نوجوان نسل کو سنبھالو، نسل کو سنبھالو۔ تو سلف صالحین کہتے ہیں جس قوم کے نوجوان ٹھیک ہو جائیں اس قوم کا معاشرہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے نوجوان تو اسی کام پہ لگے ہیں، کوئی کال پہ لگا ہے، کوئی انٹرنیٹ پہ لگا ہے، کوئی فیس بک پہ لگا ہے، کوئی گوگل پہ لگا ہے، کوئی ٹک ٹاک پہ لگا ہے، کوئی اسٹیٹس پہ لگا ہے، اسی کام پہ لگے ہیں۔ یہ پڑھنے کا وقت ہے، یہ توبہ کا وقت ہے، یہ اللہ کو منانے کا وقت ہے، ٹھیک ہے نا؟ اپنی یہ جوانی ہے نا، شباب ہے، اس کو کباب نہ بناؤ۔ ایک ایک لمحے کا اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب دینا ہے میرے بھائی۔